پارکنسنس کی بیماری میں مبتلا بہت سے مریض جنسی کمزوری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ویسے بھی عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ جنسی طاقت میں کمی آ جاتی ہے، اور چونکہ یہ مرض زیادہ تر بڑی عمر کے لوگوں میں پایا جاتا ہے، اس لیے پارکنسنس کے مریضوں میں جنسی کمزوری کی شرح اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ ان مریضوں میں جنسی خواہش میں بتدریج کمی، مردوں میں عضو تناسل کے تناؤ کی کمزوری، جبکہ عورتوں میں خواہش مباشرت میں کمی واقع ہونا عام طور پر پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت سے عوامل اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں، جیسا کہ ڈپریشن یا ذہنی دباؤ، مثانہ کے نظام میں بگاڑ اور آٹونامک نروس سسٹم میں خرابی۔ پارکنسنس کی بیماری میں جسم کی فطری حرکات و سکنات میں سستی پیدا ہو جاتی ہے۔ جسمانی تھکاوٹ اور راشا بھی آپس کے ازواجی تعلقات میں تبدیلی کا باعث بنتے ہیں۔ چونکہ بیماری کی طوالت کے باعث دیکھ بھال کرنے والے ازواجی ساتھی کی صحت پر بھی اثر پڑتا ہے، جس سے یہ مسائل اور بھی زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ ذیابیطس اور بعض دوسرے امراض کے لیے استعمال ہونے والی ادویات بھی جنسی مسائل میں اضافے کا سبب بنتی ہیں۔ مردانہ طاقت اور جنسی کمزوری کے مسائل پر اپنے ڈاکٹر کی توجہ دلانا وقت کے ساتھ ساتھ بہت ضروری ہے، تاکہ وہ آپ کے لیے بہتر علاج تجویز کر سکیں۔ بعض اوقات اس طرح کے مسائل کو زیر بحث لانا ایک مشکل امر ہوتا ہے۔ آپ کو مزید معائنہ کے لیے یورالوجسٹ کے پاس بھی بھیجا جا سکتا ہے، تاکہ وہ جنسی مسائل کی وجوہات پر نظر ثانی کر سکیں، جس میں ڈپریشن، ذیابیطس، مثانے کے غدود کا بڑھ جانا اور دوسری ادویات شامل ہیں۔ ادویات کے استعمال کے بغیر بھی بعض تجاویز سے جنسی کمزوری میں بہتری پیدا کی جا سکتی ہے۔ ان تجاویز میں باقاعدگی کے ساتھ ہم بستری سے آپ کی جنسی خواہش میں بیداری اور ازواجی تعلقات میں بہتری برقرار رہتی ہے۔ پرسکون ماحول میں ہم بستری کا عمل کرنا، اپنے ازواجی ساتھی کے ساتھ کھل کر گفتگو کرنا، نفسیاتی امراض کے ماہرین کے ساتھ مشورہ کرنا، ویکیوم اور وائبریٹر کا استعمال بھی مددگار ہو سکتا ہے۔ ادویات کے استعمال کی بھی ضرورت اکثر اوقات پیش آ سکتی ہے۔ ڈپریشن کی وجہ سے جنسی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، اس لیے ڈپریشن کا علاج بہت ضروری ہے۔ اگرچہ بعض اوقات ڈپریشن کی دوائیاں بھی ایسے مضر اثرات پیدا کر دیتی ہیں جن سے جنسی مسائل اور بڑھ جاتے ہیں۔ جنسی مسائل کے لیے اور کمزوری کے لیے مفید ادویات میں سلڈینافیل، ورڈینافیل، ٹیڈافیل، ایلپراسٹوڈل اور یوہمبین شامل ہیں۔ سرجیکل امپلانٹ جیسا کہ سیمی ریجڈ راڈ اور ہائیڈرالک پراستھیسس بھی بہت مددگار ثابت ہوتے ہیں، مگر ان سب طریقوں کا استعمال اپنے ڈاکٹر کے مشورہ سے ہی کیا جا سکتا ہے۔ ان ادویات کے مضر اثرات میں سر میں درد ہونا، پیٹ میں درد ہونا، نظر کا دھندلانا، بلڈ پریشر کا بہت گر جانا شامل ہیں۔ اگر مندرجہ بالا ادویات سے فائدہ نہ ہو تو مردانہ عضو تناسل میں بعض اوقات انجیکشن لگانے سے اور کچھ آلات کے استعمال سے خون کے بہاؤ میں بہتری آتی ہے، جس سے مریض افاقہ محسوس کرتا ہے۔ بعض اوقات پارکنسنس کی بیماری کے علاج کے لیے ڈوپامین ایگونسٹ جیسا کہ پریمی پیکسول اور روپینارول دوائیاں استعمال کی جاتی ہیں، جو جنسی خواہش میں غیر معمولی طریقے سے اضافہ کر دیتی ہیں۔ ان حالات میں آپ کو اپنے ڈاکٹر سے رابطہ قائم کرنا چاہیے۔ یہ تجاویز صرف معلومات عامہ کے لیے فراہم کی جا رہی ہیں۔ آپ اپنا علاج اپنے معالج کے مشورے سے ہی کریں۔